بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورۃ السبا کی 31 نمبر آیت پر ہوا تھا، جہاں تک اللہ پاک نے قیامت کا وہ واقعہ جو ہونے والا ہے، یعنی کہ پیشن گوئی قیامت والے دن کی جو اللہ پاک نے بیان فرمائی، یہ نشانیاں ہیں قیامت کی جو قرآن پاک میں بھی کافی ساری بیان ہوئیں۔ پھر قیامت کے دن جو حالات ہوں گے، یہ قیامت کے حالات کے اوپر یہ آیت ہے، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ جو لوگ تو کافر ہوں گے وہ جب وہاں پہنچیں گے تو اپنے ان جن کی وہ جن کے پیچھے چلتے تھے تو ان سے وہ کہیں گے کہ اگر یعنی کہ اگر ہم نہ تمہاری پیروی کرتے تو ہم مومن ہوتے۔ تو چونکہ یہ سارے حالات ہو گئے اس وقت، یعنی کہ جو ہوگا، یہ وہیں سلسلہ یہاں سے آگے شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین۔ پہلے تو انہوں نے اپنے ان متکبرین جو لوگ تھے جن کے پیچھے وہ پیروی کرتے تھے، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے ان کے اوپر تنقید کی کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم یعنی کہ مومن ہوتے۔ تو یہاں پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ پھر آگے سے جواب دیں گے، یعنی کہ وہ جو تکبر کرنے والے کہیں گے، وہ جنہوں نے تکبر کیا، یعنی کہ جو ان کے بڑے وہ تھے، کہ ان سے جو کمزور سمجھے جاتے، یعنی کہ وہ جو ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے، کہ کیا ہم نے روکا تھا تم کو، یعنی کہ ہم نے کیا تمہیں روکا تھا ہدایت سے۔ یہ دیکھیں نا، یہ بڑے متکبر کون ہیں؟ آج دیکھ لیں، یہ پولیٹکس، میں ایک مثال دے رہا ہوں، پولیٹکس کی ہر جماعت کے پیچھے کتنے بندے ہیں۔ جب بھی کوئی ان کے جلسے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہوتے ہیں، وہ جو جو کھڑے ہیں، ہم ان کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ انتہائی تکبر والے ہیں، یعنی کہ وہ جو ان کے پولیٹکس لیڈر ہیں وہ انتہائی تکبر والے ہیں، سب کے سب، آپ جس کو دیکھ لیں تو ان کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہی وہ معاملہ ہے، وہ جب وہاں جائیں گے قیامت والے دن تو پہلے تو وہ ان کے کہیں گے کہ اگر ہم تمہارے پیچھے تم نہ ہوتے تو ہم ہدایت والے ہو جاتے۔ تو وہاں وہ ان کو جواب دیں گے کہ کیا ہم نے تم کو روکا تھا ہدایت سے بعد اس کے کہ جب وہ آ گئی تمہارے پاس، یعنی کہ ہم نے تو تمہیں نہیں روکا تھا بلکہ تم تھے ہی مجرم۔ حالات یہ تھے کہ تم خود ہی مجرم تھے، جس طرح ہم تھے تم بھی ہمارے پیچھے پیچھے چلے، تم بھی مجرم تھے، ہم بھی اتنے مجرم تھے۔ یہ کوئی بات نہیں کہ تم صحیح لوگ تھے اور ہم نے تم کو گمراہ کیا۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ۔ تو وہ جو ضعیف سمجھے جاتے تھے وہ کہیں گے اب ان تکبر کرنے والوں سے کہ بلکہ تمہاری چالوں، جو رات کے دن کی تمہاری چالیں تھیں، اور انہوں نے یعنی کہ تمہاری چالوں نے، اور جب تم ہم کو امر کرتے تھے، حکم دیتے تھے ہم کو کہ ہم انکاری کفر کریں اللہ کا۔ ابھی کون کہہ رہا ہے کسی کو کہ کفر کرو اللہ کا؟ یہ بات سمجھ لیجیے، کوئی بھی پیچھے بھی آپ چلے جائیں، اللہ کا کفر کرنے کے لیے اللہ کو تو سب مانتے ہیں۔ کفر سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی بات نہیں مان رہے تھے وہ۔ تو جس طرح آج بھی آپ دیکھ لیں، یہ جمہوریت والے، اللہ کا ایک قانون ہے لیکن انہوں نے اپنی طرف سے قانون گڑا ہوا ہے، تو وہ اسی کے اوپر لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں۔ ہاں بھائی یہ ہو جائے گا، یہ کوئی بھی دینی بات کون کر رہا ہے کہ ہاں بھائی اللہ کا قانون نافذ کریں گے؟ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم کو اللہ کی ماننی چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے بہتر قانون بنایا ہے، اس قانون کے اوپر چل کر ہمارے لیے آرام ہے، ہمارے لیے سکون ہے۔ ہم کو یہ تمام مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، جیسے غربت، بے روزگاری وغیرہ یہ جتنی بھی ہیں۔ تو یہ بات کوئی نہیں کر رہا۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں بھائی آ جاؤ، ہم کو ووٹ دو، ہم آئیں گے اور یہ جائیں گے، پھر ہم جناب یہ کریں گے، سارا وہ جو سرکل بیان کر رہے ہیں وہ اسی جمہوریت کے اندر ہی ان کو ڈما ڈول کر رہے ہیں، اور لوگ ان کی بات مان رہے ہیں۔
تو یہی بات ہے جو مطلب یہاں بھی بات کی جا رہی ہے کہ وہ تمہاری دن اور رات کی یہ چالیں تھی کہ جب تم ہم کو بولتے تھے کفر، یہ کفر ہے کہ انکاری کرنا۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ تعالیٰ کے اتارے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہی تو کافر ہے۔ اور کافر کس کو سمجھا ہوا ہے آپ نے؟ کافر تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا۔ تو وہ ان کو آج بھی دیکھ رہے، یہ اکثریت ان کو اسی کفر کی طرف، اسی جمہوریت یا اللہ پاک کی نافرمانیوں کی طرف ان کو بلا رہے۔ تو خیر وہ کہیں گے کہ یہ تو تمہاری وہ چالیں تھی، تمہارے وہ حکم تھے جن یعنی کہ جب تم کہتے تھے ہم کو کہ کفر کرو اللہ کا، وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ اللہ پاک نے اللہ پاک نے فرمایا کہ یعنی کہ وہ جب تو اور تم کہ یہ کہتے تھے ہم کو کہ کفر کرے اللہ کا کہ اور بنائے اللہ کے ساتھ ساجی، یعنی کہ اللہ کے ساتھ اور بھی آسرے، تو لہٰذا یہ چیزیں تھی جو تم کہتے تھے اور وہ چھپائیں گے۔ یہ یہاں ان کے ابھی یہ تو ہو گیا، وہ جو کر چکے وہ تو ہو گیا، آپس میں جھگڑ بھی چکے، سب کچھ ہو گیا، لیکن آخری حالات کیا ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ چھپائیں گے ندامت جب وہ دیکھیں گے عذاب کو۔ عذاب میں ضرور جائیں گے، یہ نہیں کہ وہ یہ کہنے سے ہٹ جائیں گے یا بچ جائیں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ، اللہ پاک نے فرمایا اور بنا ڈالیں گے ہم تو گردنوں میں ان کی جنہوں نے انکاری کیا، یعنی کہ جو انکاری کرتے رہے۔ کیا نہیں ہے بدلہ دیے جائیں گے مگر اس کا جو تھے وہ عمل کرتے، یعنی کہ اللہ پاک نے ان کو ان کے عملوں کا ہی بدلہ دینا ہے، یہ نہیں کہ کسی کے اوپر اللہ پاک نے ظلم کرنا ہے۔ اللہ پاک نے ظلم نہیں کرنا، اللہ پاک نے پہلے ایک بندے کو فرما دیا کہ اس طرح کرنا ہے، وہ نہیں کر رہا تو اس کی سزا میں اللہ پاک نے اس کو سزا دے گا۔ مطلب اللہ پاک نے تو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک اپنی پوری اسٹرگل فرما دی، یعنی کہ انبیاء بھی بھیج دیے، اپنی کتابیں بھی بھیج دی، اس دور میں جو حالات چلتے رہے ان سب حالات کو آج محفوظ کر کے قرآن میں ہم کو بتا بھی دیا کہ ان لوگوں نے جب یہ کیا میں نے ان کے ساتھ یہ کیا۔ تو یہ ہے متنبہ کر دینا، اطلاع کر دینا، اللہ پاک نے ہر طرح کی اطلاع فرما دی۔ آج اگر کوئی نہیں مان رہا تو وہ کیا ہے؟ ہٹ درم ہے، وہ اپنی ضد کے اوپر اڑ گیا ہے، وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی دشمنی میں کھڑا ہو گیا۔ تو لہٰذا اللہ پاک تو پھر بدلہ لے گا، اللہ پاک تو بدلہ لینے والا بھی ہے، اللہ پاک غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے، لیکن اللہ پاک الجبار القہار ہے، وہ بدلہ اس نے عذاب کیوں بنایا، اس نے وہاں جہنم کیوں بنائی؟ تاکہ یہاں جو لوگ نہیں عمل کر رہے ان کو ڈالے۔ اگر اللہ پاک غفور الرحیم ہے تو پھر اللہ پاک کو جہنم بنانے کی کیوں ضرورت تھی؟ اللہ پاک نے جہنم اسی لیے بنائی کہ اس کو بادشاہ مان کر بھی، یعنی کہ یہ کہہ کر بھی کہ وہ جان کر بھی کہ وہ بادشاہ ہے، اس کے باوجود بھی اس کو اس طرح بادشاہ نہیں مان رہے جس طرح بادشاہ ماننے کا حق ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو ایک نارمل بندے کی بھی اگر آپ دنیا میں بات نہیں مان رہے تو وہ بھی ناراض ہوتا ہے، تو وہ تو مالک کائنات ہے، وہ پھر کس طرح راضی ہو سکتا ہے جب آپ اس کی نافرمانی کے اوپر کمر کس مطلب باندھ لے۔ تو یہ اللہ پاک نے یہاں فرما دیا کہ یہ ہوگا ان کا حال۔ وما ارسلنا فی قریات من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون۔ تو یہ اللہ پاک نے دیکھنا پھر وہی بیات فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی اطلاع کرنے والا مگر کہا، وہاں کے جو مطلب خوشحال لوگ تھے ان لوگوں نے کیا کہا کہ بے شک ہم اس کا جو بھیجے گئے ہو تم ساتھ انکاری ہے، یعنی کہ انہوں نے جب وہ کوئی آیا ان کے پاس اللہ کا بھیجا ہوا تو انہوں نے اس کا انکار۔ یہ انکاری دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو منہ سے کہہ دیا انکار کر دیا، ایک انکاری آج کے دور میں اکثریت ہم دیکھتے ہیں عملاً انکار کر رہے ہیں، منہ سے مان رہے ہیں اللہ ہے لیکن اللہ کی مان نہیں رہے، یہ انکار ہو گیا۔ تو فرمایا وقالوا نحن اکثر
اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، اور ان کے اکثریت کے جو جوابات ہوتے ہیں یا خیالات ہوتے تھے وہ کیا کہ ہم اکثر ہیں مالوں میں بھی اور اولادوں میں بھی، یعنی کہ ہم کو بہت فوقیت حاصل ہے، مال بھی ہمارے پاس بڑے ہیں، ہم جناب اولاد بھی ہماری بڑی ہے، تو یہ چیز، اور ہم نہیں عذاب دیے جائیں گے، یعنی کہ اس کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا تھا کہ عذاب بھی کسی دن دیا جانا ہے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب جو ہے وہ وسیع فرما دیتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے اور تنگ فرما دیتا ہے، یعنی کہ جس کا چاہتا ہے وسیع فرما دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ دیکھیں آج ہمارے سامنے مطلب کتنے رزق کے معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اکثریت بندے وہ جو غریب ہے اس کوشش میں ہے کہ میں بھی امیر بن جاؤں، اس سے زیادہ ہو جاؤں، ٹھیک ہے نا، وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ اللہ نے اس کو اتنا دیا ہے، مجھ کو اللہ پاک نے اتنا دیا ہے، وہ اگر اس کے پاس نہیں آ رہا ہوتا تو اس کی اسٹرگل میں وہ اپنی زندگی برباد کر رہا ہوتا ہے اپنے، مطلب یہاں ہم دیکھتے ہیں یہاں سے لوگ بیچارے چلے جاتے ہیں یورپ میں، مطلب اپنا رزق کمانے کے لیے، وہاں ان کے ساتھ کیا حالات ہوتے ہیں، یہ تو اس بندے سے پوچھیں جو یہاں سے ان لیگل صورت میں مطلب بارڈروں کو کراس کرتا ہوا وہاں تک پہنچا ہے، پھر وہاں کیا اس ان لیگل کی زندگی میں وہ جو کہ جتنی تکلیفیں مطلب وہ دیکھ رہا ہے یہ تو اس کو پتہ ہے، تو لازم بات ہے پھر اگر اس کے پیپر نہیں بن رہے، اسی طرح اس کے سالہ سال وہاں گزر رہے ہیں پردیش میں اور برے حالات سے وہ گزر رہا ہے، تو مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے وہ اس کے اوپر نہیں آتا کہ نہیں مجھ کو مطلب جو نہیں میرے نصیب میں مجھ کو نہیں مل رہا، چلو میں کسی اور طرف سے دیکھتا ہوں۔ اکثریت کی حال یہ ہے، تو یعنی کہ کیا ہے کہ دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ پاک نے فرمایا دنیا کا سامان صرف دھوکے کا ہے، دنیا تو دھوکہ ہے۔ آپ نے اگر اللہ کی بات کو پکڑ لیا، جکڑ لیا اور اللہ کی طرف آگے، رزق کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے، اس کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ مومن پر ایمان ہیں تو خیر اللہ پاک نے فرمایا کہ لیکن اکثر لوگ جو ہے نا وہ جانتے نہیں۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اور نہیں مال تمہارے اور نہ تمہاری اولاد سبب اس چیز کا کہ وہ قریب کرے تمہیں ہم سے، یعنی کہ نہ اولاد اور مال جو ہے وہ تم کو ہمارے قریب کر سکتے ہیں درجے میں، الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی غرفات عاملون، یعنی کہ یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یا اور بھی کوئی اسباب ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، لیکن کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتا ہے؟ اللہ پاک نے بیان فرما دیا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا مقربین بندوں میں بن چلے جائیں، اگر آپ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک نے یہ طریقہ فرما دیا کہ نہ تو آپ کی اولاد اور نہ آپ کو کوئی مال اس سے قریب کر سکتا ہے، مگر یہ کہ جو بھی ایمان لے آیا اور عمل کر دیے اس نے اللہ کے کہے کے مطابق، یعنی کہ صالح نیک عمل جس نے عمل کر دیے، وہ ایمان لے آیا اور عمل لے کیے، یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دیا، اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ دوستی کی، اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ دشمنی کی، اللہ کو سب سے آگے رکھا، باقی سب کو پیچھے پھینکا، تو لہذا جو اس طرح اللہ کے ساتھ اللہ کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا تو یہ ہے جن کا بدلہ دگنا ہے باوجہ اس کے جو انہوں نے عمل کیے اور بالا خانوں میں امن میں ہوں گے، یعنی کہ وہ یہ جو ہیں وہ پھر اپنے امن میں بالا خانوں میں ہوں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، اور جنہوں نے کوشش کی، اسٹرگل کی کہ ہماری آیتوں کو ہرائیں، یعنی کہ اللہ پاک کی آیتوں میں عاجز کرنے کی، مثال کے طور پہ میں نے پیچھے بھی بیان کیا تھا کہ یعنی کہ اللہ پاک نے جو چیزیں حلال کی وہ نہیں مان رہے بندے اور اس کو حرام مطلب کیا ڈکلیئر کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی حرام کو حلال ڈکلیئر کر رہے ہیں،
تو مطلب اب کیوں؟ کیونکہ ان کی رضا اپنی مرضی اس طرح کی ہے، وہ اپنی مرضی کے اوپر چلے ہیں۔ آپ اس کے سامنے قرآن کی آیت پیش کریں، اللہ پاک نے یہ کہا ہے، بولتے ہیں نہیں 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 ہم نہیں، وہ یعنی کہ اس اللہ کی بات کے اوپر نہیں آ رہے اور اس میں الٹا بحث مباحثہ کر رہے ہیں، اور مطلب آپ کو ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں اس آیت کو، آپ کو نہیں ہرا رہے۔ لازم بات ہے اگر آپ اللہ کی آیت بیان کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی آیت کو ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ یہاں بیان فرمایا کہ جو بھی اس طرح کے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیت کو عاجز کرنے کے، تو یہ ہیں جو عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، یعنی کہ عذاب میں ہوں گے۔ کل کہہ دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین۔ تو یہاں پھر اللہ پاک نے وہی بات دہراتے ہوئے فرمایا، کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب پھیلاتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے غلاموں میں سے، اور تنگ کرتا ہے اس کے لیے جو یعنی کہ جو تم خرچ کرتے ہو، یعنی کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو کچھ بھی، تو وہ بدلہ دیتا ہے اس کا، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی کہ جو تم اللہ پاک کا دیا ہوا رزق بھی اگر اللہ کے راستے میں اللہ کے رضا کے لیے خرچ کرتے ہو تو اس کا اجر یہ نہیں ہے کہ وہ آپ نے کا ضائع ہو گیا، سمجھ لیں وہ آپ نے ایک ایسے بینک میں ڈال دیا جس میں آپ کے وہ اخراجات بھی نہیں ہے، فری بینک ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ بھی نہیں ہے عرصہ گزرنے کے بعد آپ کا بینک اکاؤنٹ بند ہو جائے گا۔ وہ ایسا اللہ پاک کا اکاؤنٹ ہے، ایسا اللہ پاک کا وہ مطلب آپ کا کھاتہ اللہ پاک نے بنایا ہے، وہ جہاں فیڈ بھی ہے اور انشاءاللہ اس سے بہت گنا زیادہ ملے گا بھی۔ تو وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ هَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ تو جس دن اٹھا کر کھڑے کرے گا، یعنی کہ نشر کرے گا اللہ پاک سب کو، پھر فرمائے گا فرشتوں سے کیا یہ لوگ تمہاری ہی تھے غلامی کرتے، یعنی کہ فرشتوں کو بھی پوجتے، ایسے لوگ اب موجود ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو مطلب حالانکہ کسی کو پکارنا، ویسے تو لوگ مطلب مردوں کو پکارتے ہیں، تو فرشتے جو مطلب حالانکہ ہم کو پتہ ہے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہم ان کو بھی پکار نہیں سکتے، یہ بات پکی ہے۔ تو وہ کہیں گے قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن اکثرہم بہم مؤمنون۔ تو وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے اور تو ہی ہمارا جو ہے کارساز ہے ان کے علاوہ، یعنی کہ ہم ان کے علاوہ تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ وہ فرشتے آگے سے جواب، بلکہ یہ غلامی کرتے تھے جنوں کی، اور اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ اکثر آج دیکھ رہے ہیں جنوں کے پاس لوگ جناب جادو تونے کے اوپر پیچھے چلے، اکثریت لوگوں کا یہ حال ہے۔ یہ عمران خان جو مطلب آج کا وہ پریزیڈنٹ اپنا جمہوریت کا وہ ہے، وہ بھی دیکھیں جنوں کے پاس اپنے ہم نے ٹی وی میں آ رہا ہے کہ وہ مطلب جادو کی طرف جا رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، وہاں نے خود وہ دیکھی ہے۔ مطلب اس طرح کہ آج اکثریت کا حال ہے۔ یہ جتنے جمہوریت والے بھی جو درباروں کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، سجدے ٹیک رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اسی طرح مطلب اور لوگ بھی ہیں جو مطلب نارمل بھی اگر ان کا کوئی کام نہیں بنتا تو کسی حساب والے کے پاس پہنچ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمارا حساب ہو جائے، یعنی کہ یہ اس طرف عقائد ہیں۔ اس بات کی قرآن میں ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ بنی اسرائیل میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جب وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے تو وہ ان ازلیات کے پیچھے لگ گئے جو ملک یعنی کہ سلیمان میں وہ شیاطین پڑا کرتے تھے، تو وہ کیا تھی؟ جادو تونا۔ تو آج وہی سلسلہ آپ اکثریت کے دل میں گلوں میں دیکھیں گے تعویذ لٹک رہے ہیں، یا مثال کے طور پر ان کے مطلب کسی چیز میں پڑے ہوئے ہیں اپنی خیر و برکت کے لیے، اپنی جناب کامیابی کے لیے، انہوں نے مطلب کسی نے اپنے پاکٹ میں رکھا ہوا ہے، کسی نے کیا کیا ہوا ہے۔ تو یہ جادوئی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے دھکا دینے کی بات ہے کہ نہیں ہمارا کام تو ایسے نہیں ہو رہا، یہ رکھنے سے ہم کو مطلب جادوئی طریقے سے ہمارا کام ہو جائے گا۔ یہ عقائد آج کل اکثریت میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہی بات ہے جو یہاں وہ کر رہے ہیں کہ وہ ان کے اوپر ایمان رکھتے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا
ولا ضرا ونقول للذین ظلموا ذوقوا عذاب النار التي کنتم بها تکذبون۔ تو یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا تو آج کے دن نہ مالک ہوگا بعض کے، یعنی کہ آج کے دن بعض کے مالک نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں تو دیکھنا ایک بندہ تھا وہ جن کو قابو میں کر لیتا تھا، اس جن کے قبضے میں نے پیچھے بھی بیان کیا جس طرح حساب والے ہوتے ہیں، تو وہ اس جن کے ذریعے سے مطلب کوئی بندہ آتا تھا دوسرا، وہ کہتا تھا میرا فلاں دشمن ہے تو آپ اس کو مطلب تکلیف پہنچاؤ، تو وہ جن کے ذریعے سے اس کو مار تو سکتا نہیں تھا، لیکن یہ کہ ڈرانے کے وہ حربے کرتا تھا، مطلب یہ اعمال جو مطلب اکثریت یہ کرتے ہیں۔ تو خیر وہاں تو اللہ پاک نے فرمایا تو اس دن بعد یہ جو ایک دوسرے کے یعنی کہ جن اور انسان جس طرح تھے، بعض کے کیا ہو جائیں گے، مطلب وہ کوئی فائدہ اور کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے، اور کہیں گے اور ہم کہیں گے ان کو جنہوں نے ظلم کیا، یعنی کہ جو ظالم تھے جو اس طرح کے عمل کرتے تھے، کہے گے اللہ پاک کہ چکھو عذاب آگ کا جو تھے تم اس کو جھٹلاتے، یعنی کہ یہ جو عذاب کو تم جھٹلاتے تھے آج اس کا مزہ چکھو۔ تو خیر یہاں آج ہمارا اختتام 42 نمبر آیت پر ہوا، انشاءاللہ پھر یہاں سے شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔